سبحان اللہ ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد سبحان اللہ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله مولانا العظيم طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پرانوار پر بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس نے ہماری گردنوں میں حضور کی نسبت کا پٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان آپ بڑی محبت اور استقامت کے ساتھ حضور کے ذکر شریف کی اس مجلس میں موجود ہیں۔ صاحب خانہ نے اہتمام کیا ہوا ہے، رب ذوالجلال اس جلسے کو سجانے والے اور دور و نزدیک سے سفر کر کے آنے والے تمام احباب کو اپنے فضل اور اپنے کرم کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہمارے گناہوں کا اور خطاؤں کا کفارہ بنا کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ بہت جلد میں نے معروضات کو اختتام پذیر کرنا ہے۔ لوگوں سے، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فرمایا لوگوں اپنے رب کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ مولا اگر کوئی شخص استغفار کرے اور پھر اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کرے تو ملے گا کیا؟ اب اس کو جواب دیا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے استغفار اور توبہ کرنے والے کو ملے گا یہ، حبیب اعلان فرما دیں ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا اللہ اور میرا رب بندوں پر ہمیشہ رحمت کرنے والا اور اپنی مخلوق سے بڑی ہی محبت فرمانے والا، سبحان اللہ بے شک پیار کرنے والا۔ دو لفظ اللہ نے اس آیت میں استعمال فرمائے ہیں، کتنے؟ اچھا تساں تھوڑی جی نا ہوں ہاں لی مہربانی کرنی ہے میرے نام، تاکہ مجھے تسلی رہے، چونکہ میں نے بڑی جلدی بات ختم بھی کرنی ہے نا، اس لیے تو چونکہ پیچھے تو اب رہ گئے نا پھر 25 منٹ، تو اس لیے آپ نے تھوڑی سی بولنے والی مہربانی ضرور کرنی ہے، اور وہ بھی اونچی آواز سے، تاکہ مجھے تسلی ہو کہ بات پہنچ رہی ہے۔ بہت شکریہ تہاڈی محبت۔
دو لفظ اللہ پاک اس آیت دے وچ استعمال فرمائے. ایک ہے استغفار واستغفروا ربکم، پہلا لفظ ہے استغفار اور دوسرا لفظ ہے توبہ، ثم توبوا الیہ. استغفار اور توبہ. اب بظاہر دیکھا جائے تو دونوں کا معنی ایک جیسا لگتا ہے، دونوں کا معنی ایک جیسا لگتا ہے کہ استغفار توبہ نو آخ دیں، توبہ استغفار نو آخ دیں. لیکن علماء تفسیر نے نا، جو قرآن مقدس کی تفسیر لکھتے ہیں علماء مفسرین کرام، انہوں نے استغفار میں اور توبہ میں بڑا باریک سا فرق بیان کیا ہے. وہ فرق سن لیں، اس کے بعد ایک حدیث پاک میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف اور سلام کی طرف بڑھیں گے. علماء فرماتے ہیں استغفار میں اور توبہ میں فرق یہ ہے، پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگنا استغفار کہلاتا ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پکے وعدے کو توبہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. اگر بات پہنچ گئی ہے تو بڑا اچھا ہو گیا. پچھلے کیتے ہوئے گناہ وانتے رب تو معافی منگنا انہوں آندن استغفار، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پکے عہد اور ارادے کو کہتے ہیں توبہ. اب یہ اتنا ضروری ہے استغفار اور توبہ کہ صوفیہ مثال دے کر فرماتے ہیں، فرمایا اگر کسی بندے مکان بناونا ہوئے نا، مکان تعمیر کرنا ہو، تو وہ سب سے پہلے اینٹیں نہیں خریدتا، وہ سب سے پہلے سیمنٹ، ریت، بجری، سریا، دروازے، چوکھٹیں، کھڑکیاں نہیں خریدتا. اس نے مکان بنانا ہو وہ سب سے پہلے کیا خریدتا ہے؟ فرمایا وہ سب سے پہلے زمین خریدتا ہے، بے شک، کیونکہ زمین ہی نہیں ہوگی تو کھڑکیاں اس نے ہوا میں لگانی، سب سے پہلے زمین. تو فرمایا جیسے مکان بنانے والا باقی ساری چیزوں سے پہلے زمین خریدتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اگر کسی بندے نے نیکیوں کی عمارت تعمیر کرنی ہو نا اپنی زندگی میں، تو نیکیوں کی عمارت جس زمین پر تعمیر ہوتی ہے اس زمین کو توبہ اور استغفار کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ جو کہ نا بعض بندے اس گل کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو جی اصل تو کدے کسی نال بھیڑا کیتا ہی نہیں تے نہ کدے کسی دا بھیڑا سوچا ہے، تے ساڈے نال اس طرح کیوں پیا ہوندا ہے. یہ ایک بات ہے جو لوگ کرتے ہیں. اچھا توجہ آپ نے ادھوری نہیں پوری رکھنی ہے، وہ بھی صرف میری طرف. لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں جی ہم نے تو کبھی کسی کا برا ہی نہیں کیا اور ہم نے تو کبھی کسی کا برا سوچا بھی نہیں ہے، تو پھر ساڈے نال اس طرح دا معاملہ کیوں ہو جاتا؟ ایسا دیکھو ایسا نہیں ہے، ہم تو انسان ہیں نا، تو انسان بھول جاتا ہے، گناہ میں لتھڑا جاتا ہے، صبح و شام اس کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو اندازہ فرماؤ نبی مکرم علیہ السلام جو امام المعصومین ہے، یعنی جن کے متعلق گناہ کا شائبہ اور شک کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، مگر ساڈی امت دی تربیت واسطے وصال تو کچھ دن پہلے حضور ممبر تے تشریف لیتے آئے تے سرکار صحابہ نو مخاطب ہوتا فرمایا صحابہ یار میں 63 سال تواڈے چ گزارے. کتنا عرصہ؟ 63 سال میں نے تم لوگوں کے اندر گزارے ہیں. حضور نے صحابہ سے فرمایا قربان نہ جائیں. آقا فرماتے ہیں 63 سالوں میں ہو سکتا ہے میرے کسی قول کی وجہ سے یا فعل کی وجہ سے کبھی تمہارا دل دکھا ہو. اگر کسی کا دل دکھا ہو تو سرکار نے فرمایا میں بیٹھا ہوں، وہ آ کے آج مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. بدلہ لے لے. حدیث پاک میں آتا 100 مرتبہ حضور علیہ السلام ہر روز 100 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں ہر روز، حالانکہ معصوم ہے، گناہ کا تو شائبہ تک بھی نہیں ہے. تو اس لیے نا یہ ہماری زندگی میں ایک بڑا ضروری طرز عمل ہے جو ہونا چاہیے، چونکہ مومن نہ گناہ پر اکڑنے والا اور ڈٹ جانے والا نہیں ہوتا. حضور کی دعا تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جب نیکی کرتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے بلکہ فوراً اپنے مولا کی بارگاہ میں رجوع کر لیتے ہیں.
پلٹ کے آ جاتے. ضمیر زندہ ہوئے نا, ضمیر زندہ ہو اندر, تو یہ بھی ویسے حضور کی حدیث پاک ہے. سرکار فرمیندے مومن گناہ دے بعد این محسوس کردہ ہے جی میں پہاڑ دے تلے آ گیا ہوگا. اچھا ایک گلہ پہلے میں تو کیوں بیٹھا سنے نا, تو کیا سمجھتے ہو؟ پیغام پر آپ دھیان فرمائیں. دیکھیں مومن حضور فرماتے گناہ کے بعد ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو, اور منافق گناہ کرنے کے بعد ایسے محسوس کرتا ہے جیسے جسم پر بیٹھنے والی مکھی کو ایسے کوئی اڑا دے, جو پرواہ ہی نہیں ہوتی. کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے, سیاہ نقطہ, اور بندہ گناہ کرتا رہے نافرمانیاں کرتا رہے, سیاہ دھبے اس کے دل پہ لگتے رہتے. بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے, تاریک ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا حضور پھر اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے جب سارا دل گناہوں سے سیاہ اور تاریک ہو جائے نا, تو پھر گناہ کرتے ہوئے بندے کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے, احساس مر جاتا ہے. سرکار دی زمانے پاک نا حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں 10 دے شاگردان حضور دے صحابان, تو فرمیندے بیٹھے ہیں نبی پاک دے زمانے پاک جس ویلے کوئی بندہ غیبت کردا, کانڈ پچھوں گلا کردا غیبت, تو ابن مسعود فرماتے ہیں پورے شہر میں بدبو پھیل جاتی تھی. غیبت کے گناہ کی بدبو پورے مدینہ منورہ شہر میں پھیل جاتی تھی, جس کو سونگ کر لوگ محسوس کرتے تھے کہ آج کسی شخص نے کسی دوسرے کا پیٹھ پیچھے گلا کیا ہے. تو شاگرد بیٹھے ہیں, تو ان میں سے ایک بندے نے کہا, ایک شاگرد نے کہا حضور گلا تو آج بھی ہوندہ پہ ہے, مگر وہ بدبو آج کیوں نہیں آتی وہ بدبو؟ تو سرکار ابن مسعود نے فرمایا بھائی دیکھو حضور کا زمانہ پاک نا بڑا نفیس تھا, ایڈا نفیس تھا ہے کہ اللہ نے حضور کے زمانے پاک کی قسم کھائی ہے والعصر. سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے بڑا اچھا ہے, ہمارے سر کا تاج ہے جس نے یہ ترجمہ کیا ہے, انہوں نے لکھا ہے والعصر کا معنی ہے مجھے اللہ فرماتا ہے عصر کے وقت کی قسم ہے. کچھ نے ترجمہ کیا عصر کی نماز کی قسم ہے, کچھ نے ترجمہ کیا والعصر مجھے زمانے کی قسم ہے. مگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ پاک ہے نا تو قسم میں کسی پاک شہدی چیزی. حضور پھر ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ترجمہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے والعصر مجھے قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی, سرکار کے زمانہ پاک. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ چونکہ سرکار کا زمانہ تھا بڑا نفیس, تو جب کوئی شخص غیبت اور گلا اور شکوہ کرتا تھا نا, کانڈ پیچھو گلا کرتا, تو بدبو پھیل جاتی تھی. تو شاگردوں نے کہا حضور وہ غیبت تو آج بھی ہو رہی ہے, شکوہ گلا تو آج بھی ہو رہا ہے, مگر وہ بدبو کیوں نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا وہ گناہ عام اتنا ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو اس کی بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی. وہ دی مثال میں ایویں عرض کر سکنا آپ دی خدمت دے وچ. دیکھیں نا کہیں پر اگر گٹر یا نالی کھلی ہو نا, نالی یا گٹر کہیں پر کھلا ہو, تو ساتھ والے گلی اور ساتھ والے محلے اور ساتھ والی بستی کے لوگوں کے لیے بھی بدبو کی وجہ سے رہنا اور برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مگر اب جن بیچاروں کا کام ہے وہ گٹر کے اندر سے ہو کے 10-10 منٹ اندر بیٹھ کے اس کی صفائی کر کے باہر نکل آتے ہیں, مگر ان کو بدبو محسوس نہیں ہوتی. تو یہ ہے فرمایا ہون چکے گناہ عام ایڈا ہو گیا ہے کہ بندہ نو محسوس نہیں ہوتا. ضمیر جیندہ ہوئے نا, ضمیر زندہ ہوئے. اچھا ایک لازیہ سے نا توجہ نہ رکھے ممبر شریف پر, ضمیر زندہ ہونا جو حضور کے جن کی سرکار نے تربیت فرمائی تھی. قبیلہ حدیث پاک ہے, قبیلہ غامدیہ کی ایک بی بی ہیں جن کا حضور کی صحابیاں ہیں, ان سے نا زنا ہو گیا ہے, صحابی. اچھا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمیندے زنا قرض دی طرح ہوندا ہے. اچھا بولو بے شک آپ دی مرضی نال, لیکن سن پوری توجہ نال لو. فرمایا زنا نا, امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں زنا نا قرض کی طرح ہوتا ہے, قرض کی طرح. حضور کیسے؟
فرمایا اگر کوئی شخص کسی دوسری کی عزت کو خراب کرتا ہے، کسی دوسرے شخص کی عزت کو خراب کرتا ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی اپنی عزت وقار کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھی رہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ نا قرض کی طرح جو کرتا ہے گویا اس کو ادا بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو پھر بھرنا بھی پڑتا ہے، دینا بھی پڑتا ہے۔ تو وہ جو صحابیہ تھی نا قبیلہ غامدیہ سے، بسم اللہ، ان سے نا بدکاری ہو گئی۔ ضمیر زندہ ہو تو پھر حالات کیا ہوتے ہیں، بدکاری ہو گئی۔ اور وہ صحابیہ تھیں چونکہ وہ کہتی ہے کہ جب مجھ سے یہ گناہ اور خطا ہوئی نا نافرمانی، تو فرماتی ہے میرے رات کا سکون برباد ہو گیا۔ رات کو فرماتی ہے میں سکون سے سو نہیں پاتی تھی، سکھ میری زندگی سے چلا گیا، جاتا رہا، برباد ہو گیا۔ تو اندازہ کرو نا، بندے پاکستان میں فراڈ کریں نا تو باہر نکل جاندے، روپوش ہو جاندے۔ بندہ مکالا جو ملے تو مڑ سزا دا حوصلہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے بولو تو صحیح، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی اگر نافرمانی کی ہے تو پھر ڈنڈا کھانے کا حوصلہ بھی تو پیدا کرو نا۔ ضمیر مردہ ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ لیکن جب ضمیر زندہ تھے اور حضور کی تربیت کا اثر تھا، بی بی سے گناہ ہو گیا نا تو سرکار کی بارگاہ میں خود چل کے آ گئی اور حضور سے مخاطب ہو کر کہنے لگی حضور مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، آقا زنا ہو گیا ہے، اور اس بدکاری کی نا نشانی بھی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے، یعنی میں حاملہ بھی ہوں۔ خاتون سے اب یہ کہتے میں حاملہ بھی ہوں، تو حضور مہربانی کر کے نا مجھے پاک کر دیں۔ اب شادی شدہ تھی، حدیث پاک ہے، پوری توجہ رکھیے، شادی شدہ تھی۔ یہ تو میرے خیال ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شاید سارے نوجوان جانتے ہیں کہ شادی شدہ زانی کی شرعی سزا یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے اس کو سینے تک گڑھا کھود کر زمین میں دفن کرو اور اتنے پتھر مارو کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ شادی شدہ زانی دی سزا اسلام میں سزائے موت ہے، اور وہ سخت اس لیے ہے کہ اس نے حلال ہوتے ہوئے حرام کو منہ مارا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ بندے آدھے میں بڑیاں سخت سزا میں اسلام تو میں کہا سزا ہوندی سخت ہے۔ رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں کہ اگر یہاں یہ ہمارے رتا ٹبا یا لڈن کے چوک میں یا وہاڑی کے وی چوک میں کسی قاتل کا سر کاٹا گیا ہو سب کے سامنے، کسی چور کا ہاتھ کاٹا جائے سب کے سامنے، اور کسی بدکار کو ایسے پتھر مار مار کے قتل کیا جائے، شرعی حد جاری کی جائے سب کے سامنے، تو کسی دوسرے کو جرت ہوگی کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی؟ اے جیڑے رب آپا بندہ دیا نیتاں بنائیاں نا، اسے رب سزاواں بھی رکھی ہیں جو انسان کی طبیعت کو جانتا ہے، انسان کے مزاج کو جو سمجھتا ہے۔ تو ضمیر زندہ ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر، حضور مجھے پاک تو کر دیں، حالانکہ پتہ ہے کہ سزا سزائے موت ہے، حضور پاک کر دیں۔ اب حضور علیہ السلام نے مخاطب ہو کر فرمایا بی بی اگر تجھ پر شرعی حد جاری کر کے تجھے سنسار کر کے قتل کر دیتے تو فرمایا وہ جو نشانی بچہ تیرے پیٹ میں موجود ہے، فرمایا اس معصوم کا کیا قصور ہے، اسے کیوں مارے؟ آقا تو پھر کیا حکم ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ جب تک یہ نشانی ظاہر نہ ہو جائے، یعنی بچہ پیدا نہ ہو جائے، فرمایا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا، پھر تجھے پاک کریں گے۔ 9 مہینے گزر گئے، کتنے؟ 9 مہینے گزر گئے، بچہ پیدا ہوا۔ وہ بی بی نا ایسے معصوم سے بچے کو نا، بیٹے آپ بیٹھ جائے میرے بیٹے بیٹھ، چھوٹے سے بچے کو نا بچہ پیدا ہوا تو ایسے کر کے نا ہاتھوں میں اٹھا کر وہ صحابیہ قبیلہ غامدیہ کی وہ دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سرکار سے کہنے لگی حضور بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہم جیسے تو خربوں قربان ہو جائے نا اس بی بی کے قدموں کی خاک پر بھی۔ بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر کھڑی ہے، زندہ ضمیری کی انتہا دیکھیں، اور رو کر سرکار سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کریم مہربانی نہیں فرماتے، مجھے پاک نہیں کرتے؟
سرکار نے فرمایا تجھے قتل کر دیتے ہیں تو اس معصوم کو دودھ کون پلائے گا؟ فرمایا جاؤ، جب یہ بچہ تیرا دودھ چھوڑ کر کسی دوسری خوراک پہ، غذا پہ، کھانے پہ لگ جائے پھر آنا، پھر تجھے پاک کریں گے۔ وہ چلی گئیں۔ 3 سال کا عرصہ مزید گزرا۔ کتنا؟ 3 سال۔ اب اگر مزہ لینا ہے نا تو یہ منظر اپنے ذہنوں میں لانا۔ 3 سال کے بعد نا وہ صحابیہ حضور کی بارگاہ میں اس حالت میں آ رہی ہیں کہ بچے کو اپنی انگلی پکڑائی ہوئی ہے اور بچے کے دوسرے ہاتھ میں نا روٹی کا ٹکڑا بھی پکڑایا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار سے کہنے لگی حضور اب دیکھیں یہ میرا دودھ چھوڑ کر نا اب یہ روٹی خود پکڑ بھی لیتا ہے، کھا بھی لیتا ہے، حضور مجھے اب پاک کر دیں۔ اب چونکہ نبی شارع بھی ہوتا ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے نا صحابہ سے فرمایا صحابہ اس بی بی کو باہر جا کر نا سنگسار کر دو۔ صحابہ پکڑ کر اس بی بی کو لے گئے، جاگتے رہنا، سینے تک گڑا کھود کر زمین میں دفن کیا، اس بی بی کو پتھر مار رہے ہیں، اور تکلیف کی وجہ سے نا میرے اور آپ کے محبوب کی کیا حالت ہے، حضور تکلیف کی وجہ سے نا حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مسجد کے صحن میں حضور چل رہے ہیں، باہر سامنے سے آبا پتھر مار رہے ہیں، آقا نا ایسے مسجد کے صحن میں چل رہے ہیں۔ اب ادھر دیکھنا، کبھی حضور نا اپنے ہاتھوں کی ان انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈال کر ایسے بھینچتے ہیں تکلیف کی وجہ سے، کبھی اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو بھینچتے ہیں، کبھی ایسے کرتے ہیں، کبھی انگلیوں کو دباتے ہیں، کبھی صحابہ کہتے تھے حضور اپنے مبارک ہونٹوں کو اپنے دندان کے نیچے دے کر بھینچتے تھے، پتھر اس کو مارے جا رہے۔ اگر یہ تکلیف آپ محسوس کر سکیں تو منظر آ گیا ہو ذہن میں، پتھر اس کو مارے جا رہے مگر تکلیف حضور محسوس کر رہے، تو پتھر مارتے ہوئے نا ایک پتھر حضرت خالد بن ولید نے بھی مارا بی بی کو، خون کے کچھ قطرے اڑے اور جناب خالد بن ولید کی قمیض پر پڑے۔ اس بی بی جناب خالد نے نا جلدی سے ایسے اپنی قمیض کو سمیٹا تاکہ خون کے قطرے میرے لباس پر، میری قمیض پر، میرے جبے پر نہ آئیں۔ حضور کی نگاہ کرم جو پڑی نا، سرکار نے وہیں سے مخاطب ہو کر فرمایا خالد اپنے لباس کو اس بی بی کے خون کے قطروں سے نہ بچاؤ۔ حضور کیا ہوا؟ آقا فرمانے لگے کہ جس انداز سے توبہ اور طہارت اس بی بی نے حاصل کی ہے نا، فرمایا اگر اس کی توبہ کو میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساری امت کے گناہوں کا کفارہ بنا کر مولا کی بارگاہ میں پیش کروں، اللہ اس ایک بی بی کی توبہ کی برکت سے میری ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ کپڑوں کو نہ بچاؤ۔ اچھا یعنی حد میں قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا تو آقا علیہ السلام نے نا صحابیات سے فرمایا جاؤ بھائی، بیویوں تمہاری بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، تو سرکار نے فرمایا صحابیات سے کہ جاؤ اور جا کر اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی دو۔ حضور کس لیے؟ سرکار نے فرمایا اس بی بی کا جنازہ میں محمد خود پڑھاؤں گا، صلی اللہ علیہ وسلم، خود پڑھاؤں گا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑے جلال والے تھے، جناب عمر نہ کھڑے ہو گئے اور سرکار سے مخاطب ہو کر کہنے لگے حضور آپ اس زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اس حضور یہ بدکاری کرنے والی عورت کا جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ سرکار نے ڈانٹ کے چپ کروا دیا۔ فاروق کیا فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تیری نظر اس کے گناہ پر ہے، مجھ مصطفیٰ کی نظر اس کے انداز توبہ اور پاکیزگی پر ہے۔ طہارت کیسے اس نے حاصل کی ہے، پاکیزگی کیسے اس نے حاصل کی ہے۔ ضمیر زندہ ہو نا میرے بھائیوں تو پھر یہ کیفیت ہے۔ آپ ہمیں آگڑے بنے ہیں، ہاں جی مجھے معاف کریں لیکن نا ہمیں سرکار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہوں ایتھوں پکڑ دے نا آپ ایتھوں جڑے ویندے بیٹھے ہو، ایتھوں پکڑ دے۔ علی پاک نا سانو جھنجوڑے ہے، فرمایا جب تیرے دل میں تکبر اور کبریائی کا اور کبر کا اور بڑائی کا اور عجب کرنے کا خیال آئے نا تو فرمایا آپ دا موٹی چا ویکھیں تے آپ دا پان دی چا ویکھیں۔
علی فرمانے لگے حضور کیا معنی ہے اس کا؟ اب دیکھنا ہمیں ہماری اوقات کیسے بتائی ہے مولا کائنات نے. فرمایا ناپاک پانی کے بدبودار قطرے سے تو بنایا گیا ہے. ایک پھر فرمایا جتنی دیر تو زمین پر زندہ رہتا ہے تیرا پیٹ غلاظت سے بھرا رہتا ہے. غلاظت سے کیوں بھرا رہتا ہے بھائی؟ پانی کا گلاس اگر سامنے پڑا ہے نا، چاہے منرل واٹر ہو، پاک پانی ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، لیکن جیسے ہی اس پانی کو ہمارے اس گندے وجود سے نسبت ہوتی ہے، پیٹ میں جا کر پیشاب کی صورت میں وہی پانی ہمارے اپنے جسم سے بصورت پیشاب نکلتا ہے، اتنا بدبودار، اتنا گندا کہ انسان کو خود گھن آتی ہے. کھانا سامنے پڑا ہے تو فریش ہے، لذیذ ہے، رنگین ہے، خوشبودار ہے، مگر جیسے ہی اس پاک کھانے کو ہمارے پیٹ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے اور وہ فضلہ بن کر جسم سے نکلتا ہے، تعفن زدہ، غلاظت اور اتنی کراہت کہ انسان کو خود گھن آتی ہے. فرمایا آغاز تیرا ناپاک پانی کے قطرے سے، جتنی دیر زمین پر زندہ رہتا ہے پیٹ تیرا گندگی سے، غلاظت سے بھرا رہتا ہے، اور انجام تیرا غذائے زمین بننا، انجام تیرا مٹی کا کھانا اور خوراک اور غذا بن جانا. تو فرمایا تیرے کو آکڑا ناستے پیچھے رہی کیشا، پکڑتا کس بات پر ہے، تفاخر کس بات پر؟ سرکار فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن سے اللہ کلام تک نہیں کرے گا. کتنے؟ 3. زور سے بول دیں سارے تاکہ یاد ہو جائے مہربانی کر کے. 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے آقا فرماتے ہیں اللہ کلام تک نہیں کرے گا. حضور کون سے؟ فرمایا ایک جھوٹا حاکم. جھوٹا حاکم تو مراد صرف نواز شریف یا عمران خان نہیں ہے، سائڈے جو ہر بندہ آپ دے گھر دا حاکم ہے. اگر دکان ہے تو ہر بندہ دکان پر حاکم ہے، کاروبار کرتا ہے، دھندا کرتا ہے، ذمہ دارہ کرتا ہے، اس کے متحد بندے کام کرتے ہیں، تو ہر بندہ ہم میں سے حاکم ہے. آقا نے فرمایا ایک جھوٹا حاکم اللہ کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن اس سے. دوسرا تکبر کرنے والا، کبر کرنے والا. اور تیسرا سرکار نے فرمایا بوڑھا زانی. بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے ہیں مگر وہ منہ کالا کرنے سے باز نہیں آتا. فرمایا تجھے حیا نہیں آتی؟ جب تیرے سفید بالوں کا حیا رب کرتا ہے تجھے خود اپنے بالوں کا حیا کیوں نہیں آتا؟ یہ 3 لوگ ایسے جن سے حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن کلام تک نہیں فرمائے گا. جن کے ضمیر زندہ تھے ان کی کیفیت کیا تھی؟ آخری بات میری جلدی سے آپ قبول فرما لیں تاکہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، یا جو بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ وہ آگے چلے گا. ضمیر زندہ ہو اور اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دے، تکبر نہ کرے کبھی بھی. یاد رکھیں بنی اسرائیل کا نا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا بڑا ہی گناہگار بیچارہ. اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو مسئلہ پوچھنے کے لیے نا اپنے دور کے کسی بڑے عابد و زاہد کے پاس گیا. وہ گناہگار اور وہ عبادت گزار اتنا بڑا عابد تھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہر وقت اس کے سر پہ سایہ کیے رکھتا تھا. اتنا بڑا عابد تھا بنی اسرائیل کا. تو بیچارہ گناہگار سا تھا، وہ اس کی مجلس میں چلا گیا اور کہنے لگا جی مجھے حضرت صاحب میں نے مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. تو وہ جو عابد تھا، وہ جو ولی تھا، وہ جو صوفی تھا، اس نے نا اس گناہگار کو ڈانٹ کے، جھڑکی دے کے، دھکے دے کے مجلس سے نکال دیا کہ تو اتنا بدبخت ہے، رب کا نافرمان ہے، تو میری مجلس میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، تجھے مسئلہ میں کیا بتاؤں، نکل جا میری بارگاہ سے. اسے تکبر کر کے نکال دیا نا جب اس نے، عابد نے، زاہد نے. یہ حضور علیہ السلام صحابہ کو سنا رہے ہیں. تو فرمایا اس گناہگار کے نا دل میں یہ خیال آیا اور وہ رو پڑا اور کہنے لگا مولا میں اتنا نافرمان اور گناہگار ہوں کہ اب تیرے نیک بندے مجھے اپنی مجلس میں کوئی اب بٹھانا تک بھی گوارا اور پسند نہیں کرتے، دھتکار کے بے عزت کر کے مجھے نکال دیا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس نے، عابد نے، ولی نے تکبر جو کیا نا اپنی عبادت پر کہ یہ گناہگار ہے تو نکل جائے میری مجلس سے. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جیسے ہی وہ گناہگار اس شخص کی مجلس سے باہر نکلا نا، وہ جو بادل کا ٹکڑا اس نیکوکار کے سر پہ سایہ کیے رکھتا تھا وہ اسے چھوڑ کر اس گناہگار کے سر پہ سایہ فگن ہو گیا. این تا نظام پہ بدل دن بے نیاز ہے. کبھی چاہتا ہے
تو نمازیوں کے سجدے اٹھا کر منہ پر مارتا ہے، اور کبھی پسند آ جائے تو گناہ گار کے 2 آنسو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ زندگی کا معمول بنائیں، میں بھی اور آپ بھی، چونکہ موت تو سر پہ کھڑی ہے نا ہر وقت، اس لیے موت کی تیاری اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے کثرت سے۔ ایک تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود بھی اور سلام بھی، اور دوسرا کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کے لیے استغفار، پچھلے گناہاں دی معافی تے توبہ، آئندہ گناہ نہ کرن دا پکا عہد اور وعدہ۔ اب چلیں، آپ نے سبحان اللہ تو کوئی نہیں کہا مگر سارے نا، نہیں اب تو چڑیاں چو گئیں کھیت، اب تو فائدہ ہی کوئی نہیں، اب تو جلسہ بھی ختم ہو گیا نا۔ لیکن آپ اس دعا پر سارے آمین ضرور کہہ دیں۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، ہم سب کا باتیں کرنا سننا، اللہ رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کے اصلاح احوال کا وسیلہ بنائے۔ حضور کی نگاہ کرم سب پر متوجہ فرما کر اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔